پہ کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا محتاج تعارف نہیں ہے، آپ لوگوں نے پیس ٹی وی پر اور بھی مختلف چینلوں پر اور دنیا جانتی ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے خطاب کے بعد۔ سماعت فرمائیں مولانا مصطفیٰ صاحب مدنی۔ مجموعی طور پر اس پروگرام سے آپ کو انشاءاللہ ایک نہایت ہی اچھا میسج ملے گا، ایک ایسا پیغام جو آج کی ضرورت ہے، اور اگر عظمت قرآن و حدیث کو بنیادی طور پر سمجھ لیا جائے اور اس راہ میں کوشش کی جائے تو انشاءاللہ اسلام کی، اور آپ لائق شکر ہیں کہ آپ اس طویل پروگرام میں اس ظہر کے بعد کے وقفے میں بیٹھے ہوئے۔ مختصر گفتگو اس لیے ہوگی کہ دراصل یہ پروگرام مستقل ہونے کا پروگرام ہے، کیونکہ اس پہ سوالات کے ذریعے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر کے ہی اس کانفرنس کے جو بنیادی عنوان ہے اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو اگر بیک وقت ہوگی تو شاید یہ عنوان وہ گم ہو جائے، اور جو چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے وہ کہیں ہمارے ذہن و فکر سے مٹ نہ جائے۔ حضرات، قرآن اور حدیث، اس کی عظمت کا اعلان ہمیں اور آپ کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہر مسلمان قرآن اور حدیث کی عظمت کو جانتا، پہچانتا اور مانتا ہے۔ کوئی شخص جو اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب کہ وہ قرآن کو اور احادیث کو عظمت دیتا ہے، تبھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، تبھی اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ قرآن اور حدیث کی عظمت کو جاننے اور ماننے کے بعد، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی عظمت کا قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے گفتگو کی جائے، جیسے قرآن پر ابھی ہمارے سابق محترم نے گفتگو کی، یہ اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ قرآن کی عظمت اور احادیث کی عظمت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظمت کو نبھایا کیسے جائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر قرآن اور حدیث جیسی عظیم الشان چیز، باعظمت چیز ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اور ہم پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ نیچے سطح پر ہیں، تو یہ دراصل ہمارے اس کے عظمت کے اعتراف پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی عظمت اس معنوں میں ہے کہ جو اس قرآن اور حدیث کی عظمت کو تسلیم کر لے گا اور اس کی عظمت کا حق دے دے گا، اسے ادا کر دے گا، وہ دنیا میں سب سے آگے ہوگا۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا فائدہ۔ ہم اور آپ آج دنیا میں بہت پیچھے ہیں، اس کا مطلب کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کا اعلان صرف قرآن اور حدیث کی عظمت کے نتائج نہیں پیدا کرے گا، جب تک کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کو کیسے ہم بروئے کار لائیں، کیسے اسے ہم برتیں، کیسے اس کو ہم دنیا میں اپنائیں، اس پر ہم غور نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی عظمت کا ادنا سا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اس کو جانتے اور مانتے ہیں، کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والی قوم دنیا کے ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہو۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اور عملاً قرآن کی عظمت کو جن لوگوں نے تسلیم کیا تھا انہوں نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن کی عظمت کا اعلان اور اعتراف نہیں کیا تھا، اعلان اور اعتراف تو انہوں نے مکے میں کر دیا تھا جب اسلام لائے تھے، کہ قرآن اور حدیث عظمت والی چیز ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں، میں اسلام لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تھا، کب؟
پہلے قتل کرنے جا رہے تھے، پھر نبی مان کر اسلام لے آئے۔ جب انہوں نے قرآن اور حدیث کو اس کی عظمت کا حق دیا کہ پوری اپنی نظام حکومت کو، پوری مسلم سلطنت کو، مسلم سماج کے تمام مسائل کو، مسلم سوسائٹی کے تمام یونٹس کو قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے مرتب کر دیا۔ شاید آپ میں سے چند کو یہ بات معلوم ہو، اور مجھے ویسے یہ غلط فہمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے سبھی کو معلوم ہو، لیکن اکثر گفتگو کے نتیجے میں جو مسلم عوام کی طرف سے باتیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اکثر مسلم افراد کے ذریعے گفتگو سے جو نتیجہ حاصل کرتا ہوں اس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے جب تک ہم اپنے سوسائٹی کے تمام یونٹس کو نہیں مرتب کریں گے، منظم کریں گے، اس وقت تک قرآن اور حدیث کی عظمت کا کوئی معنی نہیں۔ آج جس جگہ ہم بول رہے ہیں، یہ جو آبادی ہے ابرار نگر، بہت پہلے میں یہاں آیا تھا، اسی مسجد میں غالباً 5 سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کے یہاں ایک مرتبہ آیا تھا، یہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھی تھی، آج میں یہاں آیا ہوں۔ ایک بڑی بھری اور آباد اور شاداب آبادی، مجھے نہیں معلوم ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے مختلف تجربات کے نتیجے میں کہ اس ابرار نگر میں کوئی بھی ایسا مسلمز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اسکول نہیں پایا جاتا ہوگا جس میں قرآن اور حدیث کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہو۔ میں بالکل جو کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک اسکول بھی پورے لکھنؤ میں کسی بھی مسلم آبادی میں ایسا نہیں پایا جاتا ہے جس میں قرآن اور حدیث کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے بچوں کے لیے تعلیمی نظام بنایا۔ کس قرآن کی عظمت، کس حدیث کی عظمت کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت اور حدیث کی عظمت کا ہم کو رزلٹ ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ جب ہم نے اپنے سب سے نونہال بچے جن کی ہمیں تربیت کرنی ہے، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جن کے بارے میں ہم بارہا آیتیں سنتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کے لیے ہم ہندوستان میں اپنی اس سوسائٹی میں، اپنے اس نظام میں ہم نے بہترین سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین گھر بنائے ہیں، بہترین محلے آباد کیے ہیں، بہترین ترقی کی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے لیے کوئی تعلیمی نظام نہیں بنایا۔ قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نظام، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے ویلفیئر یونٹس قائم کریں کہ جو انسانوں کے لیے مفید بنے۔ قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سماج، اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے جہاں ہمارے امکانات ہیں، چانسز ہیں، وہاں ہم دعوت کے لیے ایسے شعبے بنائیں، ایسے یونٹس بنائیں، ایسے مراکز بنائیں، ایسے سینٹر بنائیں کہ لوگ آ کر قرآن حدیث کو سمجھ سکیں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کس آبادی میں ہم نے بنایا؟ قرآن کو مارکیٹ میں ان کے یہاں بھی خریدا جا سکتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن وہ بھی چھاپتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اچھے اچھے نسخے چھاپتے ہیں، چلے جائیے دہلی میں بڑے بڑے پریس والے قرآن مجید کی زبردست طباعت کر کے اور مارکیٹ میں ڈالتے ہیں۔ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، ہم اسے مارکیٹ سے لیتے ہیں، اپنے گھر میں لا کے رکھ کے اور اس سے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اور احادیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جتنا چانس ملا تھا، انہوں نے تعلیم کے لیے دار ارقم بنایا تھا، انہوں نے ویلفیئر کے لیے مختلف قسم کے معاہدے کیے تھے، مختلف لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اور انہوں نے دعوت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ یہ تینوں شعبے اگر آج صرف انہی تو ان تینوں شعبوں کو جو گرچہ سب نہیں ہیں لیکن نہایت اہم ہیں، ان کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے مرتب نہیں کیا ہے، تو آپ بتائیے کس قرآن اور حدیث کی عظمت کا ہم معاملہ کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے عظمت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے کچھ حاصل کریں، کچھ جانیں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں،
کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے بہت معذرت کے ساتھ یہاں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت صاف کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ قرآن کو جس نے صرف اس کا ذریعہ سمجھا کہ اس کو ثواب سمجھے, اس نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا ہے اس نے قرآن کے ساتھ. قرآن مجید ابھی ماہ رمضان گزرا ہے آپ کے سامنے سے, یہ آیت آپ نے 12 سنی ہوگی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ ہے, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. کس لیے؟ ہمارا آپ کا جواب ہوگا پڑھنے کے لیے, تراویح میں سننے کے لیے, ایک شب میں 8 شب میں ختم کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے لیے, قرآن مسجدوں میں ہدیے کے طور پر رکھنے کے لیے. یہ ہمارا جواب ہے. یہ آج معاشرے کا رول ہے, معاشرے کا انداز یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد قرآن کے تعلق سے ہماری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا, یاد رکھیے گا. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 184 پڑھیے جا کر کے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. کس لیے؟ ھدی للناس. پہلا کام ہے اس کتاب کو اتارنے کا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی, اور ہدایت کے لیے دلیل ہے, ثبوت ہے. والفرقان, اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتانے والی کتاب. آپ بتائیے پورا ماہ رمضان ہم نے گزارا ہے, کیا ان 3 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد 10% بھی ہم نے ادا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں بہت صاف کہہ رہا ہوں, جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میرا ٹارگٹ صرف آپ نہیں ہے, ہم آپ پورا سماج. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پورا کیا ہو, اللہ کرے سب نے پورا کیا ہو, لیکن غور کر کے آپ سوچئے گا کہ یہ 3 مقاصد جو ماہ رمضان میں قرآن کو اتارنے کے بتائے گئے, ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت, بینات من الھدی, ہدایت کے لیے دلیل اور ثبوت, والفرقان, اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. ان تینوں مقاصد کو, تینوں اللہ کے ٹارگٹ کو ہم نے کتنا پورا کیا؟ 1%, 2%, 10%, اپنا ریشیو نکالیں. اس کے بعد ہم اپنے کو تولیں کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کا ہمیں کتنا اعتراف ہے, کتنا اس پر ہم عمل پیرا ہیں, کتنا اس کی عظمت کا خیال کرتے ہیں ہم. اور یاد رکھیے اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جو قرآن کی عظمت کا اصل پہلو ہے, اگر ہم سے وہ اوجھل ہے اور قرآن کو ہم سونے کے حروف سے لکھ کر کے اور مسجد میں رکھوا دیں گے تو یقیناً یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمیں ثواب کا کام نہیں ہوگا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, بہت ساری اس کے لیے دلیلیں اور مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں نے کہا مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے, میری بنیادی بات ختم ہوئی. غور کیجئے گا آپ اس پر کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ فائدہ اٹھائیے, دنیا کو فائدہ پہنچائیے. نہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو کون سی عظمت قرآن کی ہمارے ذہنوں میں ہے, کون سا قرآن کا عظمت ہم اپنے سینوں میں لیے گھوم رہے ہیں. اب آئیے دوسری بات پر, جس پر اپنی بات انشاءاللہ میں مکمل کر دوں. وہ یہ ہے کہ آج عام مسلم معاشرے میں قرآن اور حدیث کی عظمت کے تعلق سے عملی طور پر نگیٹو انداز پایا جاتا ہے. چونکہ میں عالم ہوں اس لیے مجھے بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے بیچ میں رہوں. عموماً اگر گفتگو کیجئے تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب مجھے فتویٰ بتا دیجئے, ایسا مسئلہ ہوا کیا کریں ہم. کسی کو بھی اگر بتلانے لگے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے جو احادیث منقول ہیں, جائیے صحیح بخاری کھول کے پڑھ لیجئے, آپ کو میں بتاؤں 10 میں سے 1 بھی نہیں تیار ہوتا ہے, 100 میں سے شاید 1 تیار ہو جائے. یہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی مسئلے پہ لوگ آتے ہیں, ایک سے ایک مسئلے پہ آتے ہیں فتویٰ پوچھنے, فون پر بھی پوچھتے ہیں, لیکن جب ان کو قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کہیے تو فوراً سلنڈر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ مجھے مسئلہ بتا دیجیے, کریں کیا ہم, نتیجہ بتا دیجیے, جواب بتا دیجیے, جواب کیا ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث کی عظمت نہیں ہے. یقیناً قرآن حدیث کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے, یہ میں نے پہلے کہہ دیا, لیکن وہ جو عظمت ہے وہ اتنی موہوم سی چیز ہے
کہ جیسے کسی انسان کے پاس بڑی قیمتی چیز ہو لیکن اسے یہی نہ پتا ہو کہ اس کے پاس وہ قیمتی چیز موجود ہے. اسی انداز میں قرآن اور حدیث کی عظمت ہے. عظمت ہے قرآن حدیث کی، تبھی تو مسلمان ہیں ہم. لیکن اس عظمت کی ادنا سی بھی کوئی رمق نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی اس کا مظہر نہیں ہے، کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا کردار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ قرآن حدیث کا عظمت والا انسان ہے. کبھی قرآن کو کھول کے اس انداز میں نہیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے اور اگر کسی کو حوالہ دیا جائے کہ احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے، تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ اسے کافی نہیں سمجھتا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو بریک نہیں لگاتا ہے، بلکہ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے کیا کہا ہے، علماء نے کیا اس کی تشریح کی ہے قرآن کی آیت کی. قرآن علماء کی تشریح کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علماء محتاج ہیں قرآن مجید کے. احادیث علماء کا محتاج نہیں ہے، احادیث کے محتاج علماء ہیں. اگر ہم علماء اس قرآن اور حدیث کی عظمت کو مانیں گے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا. قرآن اور حدیث کسی عالم کی عظمت کو مان لے، یہ قرآن اور حدیث کی توہین ہے. یہ مزاج بھی قرآن اور حدیث کی عظمت کے خلاف ہے، اور آپ اگر چاہیں تو معاشرے میں جانچ کر کے دیکھ لیجیے. قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم آخری اتھینٹک فیصلہ کن بات سمجھیں. قرآن کی آیت میں کہہ دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ قرآن کی بات ہے، آخری بات ہے. اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس عالم کی یہ بات قرآن کی عظمت کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ آپ اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور آپ کا کوئی قول اور آپ کی کوئی گفتگو اگر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے بالمقابل اگر ہزاروں علماء کی بات بھی آتی ہے تو قرآن وہ حدیث کے وہ جملے اور احادیث مبارکہ کے وہ فرمودات وہ عظمت کے لائق ہیں. علماء کرام کے وہ اقوال عظمت کے لائق نہیں ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا. قرآن اور حدیث کی عظمت کے لیے دو باتیں میں نے کہی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے مسائل کو اور اپنے ملک کو منظم کریں. اس کی روشنی میں جانچیں، پرکھیں، ڈیولپ کریں. بریک ہو کر، رک کر کے اگر ہم نے سوچا کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کے ہم قائل ہیں، قرآن اور حدیث معظم ہو جائے گا، نہیں معظم ہوگا. اگر قرآن و حدیث کو دنیا نے تعظیم کی نگاہ سے دیکھا تھا تو اس لیے کہ مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں قرآن و حدیث کے ذریعے ترقی کی تھی. معاشیات میں، اکنامک میں اتنی ترقی کی تھی مسلمانوں نے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. میں مثال ان یونٹس کا دے رہا ہوں جو آج مثالیں نہیں دی جاتی ہیں. میں عبادات کی مثال نہیں دے رہا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑی عبادت کی تھی، عیسائیوں نے اس سے زیادہ عبادت کی تھی اپنے زمانے میں، جوگیوں نے اس سے زیادہ تپسیا کی تھی جتنا ہمارے صوفیہ نے کی ہے. لیکن سچائی میں مسلمانوں نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے دنیا میں کسی نے نہیں قائم کیا ہے. تجارت کو اچھے انداز میں ڈیل کرنے میں جو ریکارڈ قائم کیا ہے مسلمانوں نے وہ کسی نے نہیں کیا ہے. معاشیات میں مسلمانوں نے جو ترقی کی ہے کہ دنیا میں ان کے پورے سوسائٹی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہ ترقی تھی قرآن اور حدیث کی عظمت کے نتیجے میں. تب دنیا کو اعتراف ہوا تھا کہ یہ کون سی قوم ہے، کیا چیز مانتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ترقی کر رہی ہے. تب وہ آتے تھے کنارے. ایسے نہیں آتے تھے کہ قرآن کو بڑے اچھے نسخے میں چھاپ دیا، بڑا قیمتی ہے اس لیے لوگ آ گئے تھے. دنیا کے پاس اس سے قیمتی چیزیں موجود ہیں، دنیا کے پاس اس سے یونک پیس موجود ہیں، اس سے بھی قدیمی چیزیں موجود ہیں دنیا کے پاس. آپ کی قدامت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کی قیمتی ہونا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی حقیقت میں جو اس قرآن اور حدیث کی عظمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو علم کا اور تحقیق کا اور تعلیم کا ایک دوسرا معیار دیا. دنیا میں کیا تھا؟ دنیا میں یہ تھا کہ جو سنو، اگر کوئی اچھا آدمی کہہ رہا ہے
کوئی ایسا آدمی کہہ رہا ہے کہ جو معاشرے میں بڑا اہم ہے تو اسے مان لو. قرآن نے کہا نہیں. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. دیکھو اور غور کرو یہ آسمان و زمین پر جس کو ہم نے بنا دیا اور پھیلا دیا، اس بارش پر اور یہ سرسبزے اور ساداب اور یہ سمندر، اس پر تم غور کرو. یہ سائنس اس قرآن کی دین تھی، لیکن آج قرآن کے ماننے والے چونکہ سائنس سے دور ہو گئے اس لیے دنیا نے ان کو بھی دور کر دیا. یاد رکھیے، بہت صاف پڑھ لیجئے تاریخ میں، دنیا اس سے پہلے سائنس نہیں جانتی تھی. تھیوریکل سائنس جانتی تھی، فلسفہ جانتی تھی. گریک میں اور یونان میں افلاطون اور ارسطو نے فلسفوں پر بحث کی تھی، وہ پریکٹس میں نہیں تھے. سائنس پریکٹس میں آئی ہے مسلمانوں کے ذریعے، اس لیے کہ قرآن نے پریکٹس کی بات کہی ہے. قرآن نے آنکھیں کھول دی، قرآن نے علم کا نیا معیار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں نئی ہدایتیں دی. مسلمانوں نے اسی قرآن سے، اسی حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، آپ کے جانثار صحابہ کی زندگی سے جو چیزیں اخذ کر کے آگے بڑھایا، دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا. تب دنیا اسلام کے جھولے میں آ گئی تھی. آج بھی انفرادی طور پر اکیلے تنے تنہا جو اس قرآن اور حدیث کی عظمت کو پڑھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، وہ اسلام لے آتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے ذریعے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے ذریعے وہ اسلام کے قریب نہیں آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ترقی نہیں پائی جاتی. اخلاقیات کا، انسانیت کا، معاملات کا، کاروبار کا، ان ساری چیزوں کا ڈیولپمنٹ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا تبھی جا کر کے قرآن اور حدیث کی عظمت کا دنیا کے سامنے نمونہ آئے گا. اور جب دنیا کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت آ جائے گی، چاہے ہم معظم نہ ہوں، لیکن قرآن و حدیث اگر معظم ہو گیا، وہ برتر ہو گیا، تو دنیا اس کے قریب آ جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھا لے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان قرآن و حدیث کی عظمت کو الحمدللہ مانتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ توفیق دے کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کو سمجھ سکے اور قرآن و حدیث کی عظمت کے تقاضے کو پورا کر سکے. مولانا نے وہ حدیث پڑھی تھی، صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلندی عطا کرے گا. اگر یہ کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا مطلب اس کتاب کو سربلند رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے نہیں اپنایا. ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی اليبس. کامیابی چاہتے ہو تو کوشش کرو، کبھی بھی خشکی پر کوئی جو ہے یہ کشتی نہیں تیرا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ باذن اللہ اب اس نشست کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ بعد مغرب آخری نشست ہوگی جو عشاء تک چلے گی 8 بجے تک انشاءاللہ. اس میں مولانا ذکی نور صاحب مکی تشریف لا رہے ہیں. کہ جو دعا میں جو ہے صدقہ طفیل میں دعا کے آخر میں کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرے، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ مولانا محترم شاید چلے گئے، لیکن چونکہ علمی بات ہے اس لیے میں نقل کر دے رہا ہوں. مولانا نے اپنی گفتگو میں ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صدقے میں ہمیں یہ فضیلت بخشی تھی. تو ایک تو یہ جملہ ہے جو محاورہ ہے. یہاں مولانا کا مطلب یہ نہیں تھا قرآن کے صدقے میں برکت مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی قرآن جب ملا ہم کو، ہم نے پڑھا تو ہمیں اس کے ذریعے فائدہ ملا. ایک جملہ اردو کا یہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعا کو قبول دے دیا تو ہم گرچہ گنہگار ہیں لیکن جس کا حوالہ ہم نے دیا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ کہ اے نبی جب میرے بندے مجھ سے کیسے مانگیں، سوال کیسے کریں، اس بارے میں کچھ پوچھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، انہیں پہلی بات آپ یہ بتا دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، یعنی جیسے بھی وہ کہیں گے ہم تک وہ بات پہنچ جائے گی. اس کے لیے انہیں کسی مائک کی ضرورت نہیں ہوگی یا چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے اس مانگ کو پوری کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہوں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ مجھے سے اپنے دعا کی امید رکھتے ہوئے مجھ سے مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسے چاہیے کہ میرے ہی اوپر یقین رکھے تاکہ اسے صحیح راستہ مل جائے.